السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محترم، جنازے کی نماز کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا جو بیمہ ترجمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، چند وہ دعائیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو زیادہ تر مخصوص سکھائی جاتی ہیں. اور تو دعائیں تو بے شمار ہیں، کئی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اتنی دعائیں ہیں کہ اگر 5 سے 10 منٹ 15 منٹ بھی جنازے کی نماز پڑھاتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوگی، اتنی دعائیں. لیکن مخصوص چند جو ہمیں پہلے علم ہے یا جو ہم نے پہلے سنی ہیں کسی کو پڑھاتے ہوئے یا کسی کا جنازہ پڑھتے ہوئے، تو وہ چند دعائیں جس کی میں ایک پہلے آپ کے سامنے کل بیان کر چکا ہوں. آج جو دوسری دعا ہے جو زیادہ مشہور ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه من فتنة القبر وعذاب النار. یہ مسلم میں یہ مکمل دعا جو ہے وہ موجود ہے، حدیث نمبر 963 میں. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سنا اور میں نے یہ دعا یاد کر لی. اس حدیث میں ہمیں کئی مسئلے جو ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ہم جو اب کے مسلمان ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. نماز ہو، کوئی نیک عمل ہو یا کوئی بھی چیز سیکھنے والی ہو، وہ اس کی طرف توجہ رکھتے تھے. کیونکہ اب اس طرح تو نہیں ہے کہ روز جنازے ہوتے تھے، جس طرح آج تو مکہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر لے کے جائے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں تو ہر نماز کے بعد ہوتا ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے مختلف علاقوں میں جنازہ پڑھ لیتے تھے، دفنا دیتے تھے. ان کا کہنے کا مطلب ان کی توجہ اتنی تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ سنا اور دعا مکمل یاد کر لی. دوسرا مسئلہ اس سے جو ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھاتے تھے، کیونکہ زبانی تو کوئی پاس کھڑے ہو کے بھی اگر منہ میں پڑھ رہے ہوں تو آواز نہیں آتی. اس حدیث میں جو مسلم کی حدیث ہے، اس میں اتنے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے یاد کر لیا. لیکن جو ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1500 مکمل 1500، اس میں آتا ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، تو میں نے سن کر یہ دعا حفظ کر لی. اب ہم اکثر کہتے ہیں، جس طرح میں پہلے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، معذرت کے ساتھ میں بابا یہ الفاظ کہتا ہوں کہ ہمیں دعائیں یاد ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کل جو ہے جس دعا کا میں نے ترجمہ بتایا، تو بعد میں ایک بھائی نے کہا کہ یہ تو بہت جامع ترجمہ ہے، یہ تو ہمیں یاد ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم
جنازے کے طور پہ پڑھیں، عام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس والی دعا کا میں ترجمہ آپ کے سامنے مختصر جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ترجمے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے۔ تو اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اے اللہ اسے بخش دے، کیونکہ اب ہم اس کے لیے دعا، میت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کل ہم نے جامع طور پہ دعا جو ہم نے کرنی وہ بتائی تھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ آج جو ہے وہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جس میت جو ہمارے سامنے پڑی ہے۔ اس میں ضمیر کا تھوڑا اوپر نیچے ہے کہ مرد کے لیے علیحدہ ہے اور عورت کے لیے علیحدہ ہے، وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا، نہیں تو بیچ میں مکس ہو جائے گی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ۔ یاد رہے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان کے معنی بھی علیحدہ ہیں۔ وعافہ واعف عنہ، کہ اے اللہ اس کو عافیت دینا اور اس کو درگزر فرمانا۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، کہ اس کی بہترین مہمان نوازی کرنا۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ جس قبر میں ہم اس کو داخل کرنے لگے ہیں اس کو کشادہ کر دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پہ ایک پوائنٹ آؤٹ جو ہے وہ میں آپ کو کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کو جس قبر میں اتارا ہے، بظاہر قبر تو ہمارے سامنے 3 بائی 6 فٹ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ساتھ والی قبروں کو ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ میں جہاں پہ اس نے جانا ہے، کیونکہ دنیا سے وہ منقطع ہو چکا ہے، اس نے برزخ میں اب جو اس کی اگلی زندگی شروع ہونی ہے، وہاں پر اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو جو وہاں پہ اس کو گھر ملنا ہے، جہاں پہ اس نے رہنا ہے، اس کا وہ وسیع کر دیا جائے گا۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، آگے وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، کہ اے اللہ دھو ڈال اسے پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، کہ اس کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈال جس طرح سفید کپڑا میل کو چیل سے دھو دیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، کہ اللہ اس کو بہترین گھر عطا فرما، اس کے دنیا کے گھر سے بدلے۔ اب اس سے ہمیں ایک یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کا گھر یہ فانی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے انسان کب تک اس میں ہے، لیکن ہمیں ہماری آخرت کے لیے، جو ہمیں آخرت میں گھر چاہیے اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم آخرت میں بہترین گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، کہ ہمیں گھر عطا، اس کو گھر عطا فرما جو دنیا میں تھا اس سے بہت زیادہ بہتر۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، کہ اس کو گھر والے عطا فرما جو دنیا میں تھے اس سے زیادہ بہتر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ظاہری سی بات ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گھر والے یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے ساتھ ادھر بھی لے کر آئیں، آمین ثم آمین، کہ جو ہمارے خاندان والے، جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے اہل و عیال دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اس کے بعد وَقِهِ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، کہ اللہ اس کو بچا عذاب قبر سے، فتنے سے اور آگ کے عذاب سے۔ اور عذاب قبر سے مراد، جیسا میں نے پہلے کہا، قبر تو ایک مٹی ہے، وہ ادھر کچھ نہیں۔ قبر سے مراد کہ عالم برزخ میں جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو اس نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اس کی جو اس کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے۔ تو اس عذاب سے، اس فتنے سے یہاں پہ دعا مانگی گئی ہے۔ اب جس طرح میں نے کہا تھا کہ عورت کے لیے علیحدہ ہے اور مرد کے لیے ضمیر علیحدہ ہے، یہ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوگی، جس طرح میں نے مکمل سنائی اللہم اغفر لہ وارحم، اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوگی۔ اگر عورت ہے اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوگی، 2 آنکھوں والی ہا جس کو ہم کہتے ہیں، اور الف ہا کی ضمیر۔ اس جگہ پہ ہم پڑھیں گے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا بالماء والثلج والبرد
وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ آگے اس طرح ضمیر جو ہے وہ علیحدہ عورت کے لیے الگ استعمال ہوتی ہے، اگر جمع ہے پھر اس کے لیے جمع استعمال ہوگی۔ اگر جمع سے مراد یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہیں، بیچ میں بچے بھی ہیں، بیچ میں بڑے بھی ہیں، زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے ہما کا لفظ ہم کا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر زیادہ ہے، مرد عورت مکس ہیں، تو اس کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ جو ہے مرد اور عورت کو اکٹھے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر ہم یا کم کا لفظ استعمال کیا۔ اگر خالی عورتیں زیادہ ہیں، 2 سے 3 سے زیادہ ہیں، تو اس کے لیے ہم ہن کا لفظ استعمال کریں، اللہم اغفر لہن۔ تو یہ ایک عربی کا ایک گرامر کا ایک کافی جامع قاعدہ ہے، وہ میں بس آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بتا رہا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ جو دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی وہ ان دعاؤں کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیں، اور جس طرح میں پڑھتا گیا ترجمے کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی نیچے ایک سلائیڈ کی شکل میں وہ انشاءاللہ تعالی سامنے واضح ہوتی رہے گی، تاکہ ساتھ ساتھ پڑھی بھی جائے اور ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، 1-2 دعائیں اور بھی ہیں جو مخصوص جس طرح میں نے کہا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔